اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، یہ تو آپ نے سنا ہے۔ تو اس پیغام کے تحت ہمیں بولنا وہی چاہیے کہ جس سے حوصلے جوان ہوں، مومنین کے حوصلے بڑھیں، کمزوری کی طرف نہ جائیں۔ آج میں گفتگو کرنا چاہوں گا، اور آج کی ہماری تقریر ان تمام مجاہدین اسلام کے نام جنہوں نے اپنے تن من دھن سب کی بازی لگائی صرف رضائے رب ذوالجلال کے لیے، اپنے خالق حقیقی کے قرب پانے کے لیے، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ انہی کے متعلق اقبال نے کیا خوب کہا، آئین جواں مرداں حق کوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ وہ اللہ کے شعر ہیں جن کو لومڑی پن نہیں آتا، وہ 10 کے مجمع میں بھی وہی بولیں گے، 1000 کے مجمع میں بھی وہی بولیں گے۔ اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کے متعلق قرآن بھی کہتا ہے من المؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتا رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کچھ لوگ ہیں ایسے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا۔ وہ کون ہے؟ جنہوں نے اپنی زندگی محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے گزاری اور اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے گزارا۔ عزیزان گرامی، ایک بہت لمبی فہرست ہے، میں ان تمام مجاہدین کو سبقاً نہیں بتا پاؤں گا، اجمالاً ضرور عرض کروں گا۔ سب سے پہلے مجاہدین کے کردار میں جو سب سے سر فہرست نام آتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ جہاد زندگانی میں روح اگر کسی نے پھونکا ہے تو وہ میرے رسول پاک نے۔ صحابہ کے دلوں کے اندر قوت ایمانی پیدا کی ہے اور انہیں جوش و ولولہ اور جذبہ عطا کیا ہے، تو یہ رسول پاک کی نظروں کا اثر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے والے یہ وہ صحابہ، بظاہر اسباب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھے، مال و دولت کی شدت سے کمی تھی، بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھجوریں تک نہیں رہ گئی ہیں، ایک کھجور ہے اسی کھجور پر 10 لوگ گزارا کر رہے ہیں۔ ایسے حالات بھی آئے، رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو مجاہدین کی سب سے اعلیٰ فہرست میں ہم شامل کریں، شمار کیے جائیں تو بالکل یہ کوئی بھی بعید از قیاس نہیں ہے اور نہ ہی مبالغہ آرائی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جن کے ہر ادا کو آج قوم مسلم کو چاہیے کہ وہ آئیڈیل بنائے اور اپنی زندگی کا نمونہ حمل بنائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی جو تربیت ہوئی ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ جو اپنے گھر بار چھوڑ آئے ہیں، جن کے پاس مالی اور معاشی اعتبار سے بہت زیادہ تنگ دستیاں ہیں، لیکن جب وہ جنگ میں اڑ جاتے تھے، اللہ اکبر، انہی کے متعلق کہا، یہی وہ صحابہ تھے جن کے متعلق اقبال یوں کہتا ہے ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ یہ وہ جماعت تھی جن کا یہ نعرہ تھا تجھ سے سرکش ہوا کر کوئی تو بگڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ ان کا خوف نہیں تھا، مختصر سے ضرور تھے، طاقت اور اسباب میں کم تو ضرور تھے، لیکن ایمان کا جو ولولہ ان کے اندر تھا، دنیا کی کسی قوم کے اندر وہ نہیں پایا گیا، کسی قوم کے اندر نہیں پایا گیا۔ سلام ان مجاہدین کی تربتوں پر، قیامت تک مولا ان کی قبروں پر رحمت و انوار کی بارشیں فرمائے۔ عزیزان گرامی، رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیمیا اثر نظروں نے انہیں جس پائے کا بنایا تھا، سچ کہا شاعر نے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے کہ مردوں کو مسیحا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیمیا اثر نگاہ تھی کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بہت ساری خصوصیات کا حامل بنایا۔ وہ لوگ
جو مدینے میں یا مکے میں پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ جاتے تھے، 120 سال تک کے ان کی جنگیں ہوتی تھیں، بڑے ان کے اندر برائیاں پائی گئی ہیں، عرب کے معاشرے میں سنتے رہتے ہیں آپ تاریخ، لیکن وہ انقلاب کیسا تھا جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کے درمیان پیش کیا، اور اس جماعت کو ایسا تیار کیا کہ ان کا مثل اور ان کا مثیل آج تک کوئی نظر نہیں آتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان میں جو مجاہدین صحابہ ہیں، ان میں سے مختصر چند صحابہ کی سیرت لیتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام کیسے پھیلا ہے؟ اسلام کیسے پھیلا ہے؟ آج یہاں مسجد میں بیٹھ کر کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں پھولوں کی سیج پر سج کر ہمارے گھر میں آ گیا ہے، ہم باپ سے مسلمان ہیں، ماں سے مسلمان ہیں، اور اب تو لوگوں کو، ہمارے بچوں کو ایسا بھی لگتا ہوگا کہ بڑے کا گوشت کھانے والا مسلمان ہوتا ہے۔ آسان کام تو ہے میرے عزیزو۔ اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے جن مجاہدین نے اپنے مجاہدانہ کارنامے نمایاں انجام دیے، ان کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے، طویل فہرست ہے۔ آج جو تم سکون کے ساتھ مسجدوں میں نمازیں ادا کر پاتے ہو، یا پھر تمہارے گھروں میں آج دین اسلام کی جو بہاریں ہیں، ان کے پیچھے قربانیوں کی ایک لمبی قطار ہے، قربانیوں کی ایک بہت لمبی فہرست ہے۔ رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جن کی زندگیوں کو دیکھے مشقتوں کا سامنا، مصیبتوں کا سامنا جو کرنا پڑا، یہ کربلا کے بیانات میں ہونا ضرور چاہیے، جہاں ہم حسین اعظم کے مجاہدانہ کردار کو بیان کرتے ہیں، ساتھ ہی رسول پاک کے دیگر جانثار صحابہ کی جہاد کو بھی ہم بیان کرتے ہیں، ان کے مجاہدانہ کردار کو بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے عزیزو، صحابہ اکرام اور اہل بیت ہمارے لیے دونوں ہی عظمت کے حامل ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ ہی ہم جنت کے طلبگار ہیں۔